برائے قبولیت حاجات و بلندی درجات بار دیگر صلوات سورة المباركة الفاتحة بنزرانة سيد الشهور. دوبارہ سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. صلی محمد معرفت کے حصول کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، نعمات پروردگار عالم کے شکرانے کے طور پر، خاص طور پر عزاداری سید الشہداء کے لیے ایک بار بلند آواز میں صلوات لیجیے. صلی علی محمد محمد عجل. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال، جس کی مہربانی و نوازش سے شبیہ اللہ کے سینے سے سفید سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، اور تمام تر درود اور سلام و انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینارہ نور اور منبع سے چشمہ ہدایت ہے. اور پروردگار عالم کہ ان تمام تر نعمتوں پر ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، خاص طور پر وہ سعادت کہ جو خدا نے مجھے اور آپ کو فرش رضا امام علی مقام پر آ کر بیٹھنے کی دی ہے. وہ سعادت جو اس فرش رضا سے منسلک ہونے کی پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دی. خدا نے ہر کسی کے نصیب میں، ہر کسی کے مقدر میں اس سعادت کو قرار نہیں دیا ہے. بس اور آپ کوشش کریں کہ جو شعائر حسینی ہیں ان کا ادب کر سکیں، ان کا احترام کر سکیں، اور پوری خلوص کے ساتھ اس عزاداری سید الشہداء میں شامل ہوں، اور ایک ایک چیز کی جو جیسے چل رہی ہے اور اہمیت رکھتی ہے، میں اور آپ اس کو نہ صرف اس کے اوپر عمل کریں بلکہ اس کو ایسے ہی منتقل کر سکیں اپنے اولادوں کے اندر، آنے والی نسل کے اندر. یہ بہت زیادہ مہم ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اسی لیے تمام تر چیزوں کو اہمیت دینا بہت اس فارمیٹ کو بھی بن کے کہ جس میں مجلس چل رہی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماتم کو اب آپ لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے اور اس کو چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، اور زیارت جو جزء مجلس ہے جس کے لیے میں اگر اپنا بچپن یاد کروں تو ہمیں لگتا تھا کہ سب سے زیادہ شوق مجلس کا جس چیز کے لیے ہم آتے تھے وہ ماتم تھا، وہ روزہ خوانی تھی، نوحہ خوانی تھی. اور یہ بھی بہت اہم عنصر ہے آپ کے اس فارمیٹ میں.
اور اب مائیں خود اپنے بچوں کو لے کر اس وقت نکل رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں۔ چاہے سارا دن میں آپ 1 یا 2 مجلس کریں مگر مکمل کریں، زیارت تک بیٹھیں اور ہر ادب کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کریں جو مجلس سید الشعراء کا ہے، جو مجلس امام علی مقام کا ہے، کیونکہ ہر چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے لیے تو سعادت ہے، کامرانی ہے، کامیابی ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو اسی طرح سے دیکھنا ہے، نہ صرف دیکھنا ہے، ہم نے موضوع بھی اسی لیے منتخب کیا ہے کہ جس میں ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں ان تمام تر نعمات کے لیے، چاہے وہ دین ہو یا وہ عزاداری ہو، تاکہ اس کو سمجھ کر ایک حق الیقین کی منزل کو حاصل کریں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، کاوش کریں، اور پھر عمل کی منزل میں جب آئیں تو منتقلی میں آسانی ہوگی۔ پھر میں اور آپ اس طرح سے بیسکس کو منتقل کر سکیں گے، اس کو آگے نسل میں بڑھا سکیں گے، جیسا کہ حق ہے، اور تاثیر اثر انداز ہوگی تمام تر چیزیں۔ بس ہم نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، جیسے عزاداری ہے، اس سے ہم نے آغاز کیا۔ منظم جب تک نہیں ہو، تنظیم نہ ہو، اور ایک پلاننگ کے تحت نہ ہو، ایک فارمیٹ کے تحت نہ ہو، تو مشکل ہے ان تمام تر چیزوں کو آپ نظم و ضبط کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ایسی پوری دنیا کا نظام ہے۔ ہم الہی رنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسماء الحسنہ کو اپنی زندگی کا جز قرار دیں، تو تبھی میں اور آپ الہی رنگ کو یا صبغۃ اللہ کو اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو اس نہج پہ لا سکتے ہیں۔ آج اس نظام کو سمجھنے کے لیے، جس سے پہلے آپ کو ایک گھر کی مثال دی تھی کہ اگر اس میں سے کسی کا بھی دل کرے اور 25 اینٹیں نکال لے تو اگر وہ فاؤنڈیشن میں سے نکل جائیں تو بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے اس نظام کے لیے ایک اسم ہے، ایک نام ہے خدا کا جو مجھے اور آپ کو آسانی دیتا ہے، اور وہ نام ہے کہ خدا حکیم ہے، خدا حکمت والا ہے، تدبیر ہے۔ خدا نے چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے کسی بھی نعمت کو، کسی بھی شے کو بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو لاتعداد پتھر بھی نظر آتے ہیں تو خدا نے کسی پتھر کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا ہے، کسی کنکر کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا ہے۔ تو بس میرے اور آپ کے لیے اس نظام کو سمجھنے میں خدا کی حکمت، خدا کی تدبیر آسانی دیتی ہے۔ اور شاید یہ پتھر مثال جو ہے، یہ درخت ہے، یا یہ تمام تر مثالیں شاید بڑی ہیں۔ اگر معصوم نے کسی مائنیوٹ ڈیٹیل کی جانب جانا یا اشارہ کرنا چاہا ہے تو آپ نے مچھر کے پر کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اشک اذا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ آنسو بہائیں، اتنا بھی کوئی آنسو بہائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ میں آنسو آئے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شبائے قدر آتی ہیں، اس میں بھی یہ روایت آپ لوگ بہت ساری پڑھتے ہیں آداب میں سے کہ کوشش کریں، مناجات کریں، گریہ کریں، حتیٰ کہ مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آتا ہے تو آئے۔ یعنی اگر کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو کہ کتنا زیادہ اہم ہے تو چاہے اتنا بھی کیوں نہ ہو تاکہ آپ کا نام اس نیکی میں شامل ہو سکے۔ امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ خدا کی اس حکمت کو، خدا کے حکیم ہونے کو اور اس نظام کو، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کتنے جنگلات ہیں جو اس دنیا کے اندر خلق کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان جنگلات میں کس قدر درخت ہیں، ان درختوں کی چھالوں میں جو مچھر ہوتے ہیں ان کے پروں کی جو موومنٹ ہے، خدا اس موومنٹ کی تعداد کا علم بھی رکھتا ہے۔ عجیب ہے، اب انداز دیکھیں بتانے کا، خدا کے علیم ہونے کا، خدا کے حکیم ہونے کا۔ کتنے جنگلات ہیں، لا تعداد، ہزاروں لاکھوں، ان میں کتنے درخت ہیں، کروڑوں، ان کی چھالیں کتنی ہیں، اور ان چھالوں کے اندر بہت سی مخلوقات ہیں، اس میں ایک مچھر بھی ہے، اور ایک درخت کے اندر کتنے ہیں، اور ہر مچھر کے ہر پر کی پرپراہٹ کو، اس کی موومنٹ کی تعداد کو بھی خدا جانتا ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہے۔
بس جو خدا اتنا دانا ہو، اتنا حکیم ہو، اتنے تدبیر کے ساتھ اس نے پورے نظام کو چلایا ہو، تو یقیناً اس نظام کے اندر میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی پلس مائنس نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کریں گے تو یہ نظام خراب ہوگا کہیں نہ کہیں۔ فزیکل ورلڈ کو بھی دیکھ لیں، اگر مادی دنیا کو بھی دیکھ لیں، ظاہری دنیا کو بھی دیکھ لیں، تو میں نے اور آپ نے جہاں پر پلس مائنس کیا ہے اور خرابی کی ہے تو ہم نے اس کے نتائج بھگتے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں بہت سیلاب تھا، ایسا تھا، اتنی بارشیں تھیں کہ جو عمومی طور پر نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ جون جولائی کا موسم دیکھیں تو اتنا گرم نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 1 جون اگر آپ کو یاد ہو، ابھی جو ہم نے پچھلے مہینے گزاری ہے تو پنکھے بند تھے اور باقاعدہ آپ کو سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے پچھلے سال یو کے میں 40 ڈگری چلا گیا اور وہاں کے لوگ بلبلا گئے، کبھی بھی 40 وہاں پر اتنا زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر بارشیں بہت ہیں، موسم کی شدت ہے، تبدیلی ہے، اور یہ بدلے جا رہی ہے، بہت زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ جب آپ نے فوسل فیولز کو جلا دیا، جب اوزون لیئر کو ختم کر دیا، خراب کر دیا، یعنی ایک لیئر، ایک ایسی خدا نے ہوا کے اندر محافظت میری اور آپ کی ہوئی تھی کہ وہ اس لیئر کے اندر جتنی بھی پلیوشن ہے اس کی وجہ سے بچی ہوئی تھی، یعنی جو اور ڈفرینٹ پلانٹ سے یا ان لیئرس کے اندر سے جب چھن کر سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ خطرناک زمین کے لیے یا مخلوقات زمین کے لیے نہیں رہتی، یعنی ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو بس جب اس کو بھی ہم نے ڈسٹرائے کر دیا، گلیشیئرس پگھلنے لگے، جنگلات ہم نے ختم کر دیے، تو سیلاب اب زیادہ آ رہے ہیں، پھر بارشیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ جب انسان نے قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کی، جب ہم نے تھوڑا سا کم اور زیادہ اپنی جانب سے کرنے کی کوشش کی، تو بس یہ نظام اب ہمارے قابو میں نہیں رہا، ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمز بڑھنا شروع ہو گئے۔ اگر مادی دنیا میں اور آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں اور خرابی کریں تو اتنی تباہی آ سکتی ہے جتنی تباہی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر روحانی اور معنوی دنیا میں اور آپ اپنی جانب سے تھوڑا سا اوپر نیچے کریں، آگے پیچھے ہو جائیں، تو کیا وہ دنیا اثر انداز نہیں ہوگی؟ حتماً ہوگی، یقیناً ہوگی۔ جب مادی دنیا آگے پیچھے ہو رہی ہے تو معنوی معاملات میں بھی خداوند متعال نے جو مجھے اور آپ کو احکام شریعت دیے ہیں، قرآن دیا ہے، تربیت دی ہے، بتایا ہے تمام تر معاملات کو، اگر اسے ہم کم کریں گے یا زیادہ کریں گے تو ہمارے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو جیسے فجر کی نماز ہے، کبھی کبھار معاشرے میں یا گھروں کے اندر یہ ماحول ہو جاتا ہے عمومی کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہ پڑھی ہی نہیں جاتی، نہیں پڑھتے، اور اگر اس کو مس کرنے کی عادت ہو جائے یا ایسا ہو کہ کوئی ارادتاً اٹھنا ہی نہ چاہتا ہو نماز فجر کے لیے، خدا نے اس وقت کو کسی حکمت کے تحت میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا ہمارا خالق ہے، کیا نہیں جانتا کہ اس وقت بہت پیاری نیند آ رہی ہوتی ہے، بہت سکون کا وقت ہوتا ہے، خدا جانتا ہے، مگر اس نے کہا کہ تمہیں اس نیند کو قربان کرنا ہے، اس وقت اٹھنا ہے اور 2 رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ حالانکہ جب ہم زیادہ بزی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 2 شاید ظہر کی عصر کی ہو جائیں، صبح میں تو چلو پھر جب اٹھ ہی گئے ہیں تو 4 بھی پڑھ لیں، 6 بھی پڑھ لیں، لیکن نہیں، اتنی صعوبت اٹھائی ہے، نیند قربان کی، اور کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے، واجب ہے، پڑھنی ہے، اٹھنا ہے۔ اچھا کیا معاملہ ہوتا ہے اگر اس وقت میری آنکھ نہ کھل سکے ارادتاً؟ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بیماری ہے، آپ نے کوئی میڈیسن لی ہوئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ اٹھنا بھی چاہتے تھے مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھل سکی، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ مگر یہ کہ جو عادتاً کر رہا ہے، ارادتاً کر رہا ہے کہ اسے اٹھنا ہی نہیں ہے، یہی کہ شاید اس نقطے کو میں نے پہلے بھی کسی مجلس سے بیان کیا ہے کہ اٹھوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، اٹھوں گا تو صحت خراب ہو جائے گی، سارا دن ٹھیک نہیں گزرے گا۔ کچھ لوگ باقاعدہ اس ارادے سے جاگتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ معنوی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مادی دنیا کی مثال آپ کو دی، معنوی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
انہی روایات میں کہ جو شخص نہیں اٹھتا تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے اور کان میں غلاظت کو بھرتا ہے اپنی. اور وہ غلاظت کو کیوں بھرتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو آپ کے کانوں میں اذان کی آواز نہ آئے، یا جو آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں آپ نہ اٹھ سکیں. بس جو شخص ارادہ کر لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے، وہ اس غلاظت کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. مگر جو نہیں اٹھتا تو غلاظت اس کے کان کے اندر پڑی رہتی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ روحانی دنیا ہے یا معنوی ہم مقام کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کان خراب ہو جائے گا. نہیں، کان خراب نہیں ہوا، وہ غلاظت وہیں پر موجود ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ شخص سارا دن حق بات سننے سے قاصر ہوگا، وہ حق بات نہیں سن سکتا، کوئی درست بات اس کے کان کے اندر داخل نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ ایک کام ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ اس کو پلٹانا ہے. خدا اپنے حبیب کو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. خدائی مہربان ہے. بچوں کو اللہ سے اور اہل بیت سے ڈرانا چھوڑ دیں. یہ نقطہ آگے تو اس لیے بیان کر دیا. یعنی ہمارے یہاں خدا سے ڈرایا جاتا ہے، اہل بیت سے، اماموں سے ڈرایا جاتا ہے بچوں کو. یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، امام یہ کر دیں گے، خدا یہ کر دے گا. نہیں، میں نے اور آپ نے جو پہلا کانسیپٹ دینا ہے ائمہ کا، اماموں کا اور خدا کا اپنی اولادوں کو، وہ مہربانی کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا. کیا دعائے کمیل میں اور آپ کی جملہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے؟ ایک شخص کعبے کی چادر کو تھام کر دعا مانگ رہا ہے اور لرز رہا ہے برے طریقے سے. رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، امیر المومنین بھی طواف کر رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص کی گریے کی شدت ختم نہیں ہو رہی ہے اور وہ بہت تڑپ رہا ہے، تو آپ اس کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں بندے خدا کیا معاملہ ہے، کیوں تو اتنا گریا کر رہا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر؟ تو کہا کہ مجھ سے میرے مومنی ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، معافی مانگو. آپ نے کہا تائب ہو جا، خدا سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، خدا معاف کر دے گا. کہا نہیں، گناہ بہت بڑا ہے. پھر مولا علی نے کہا کہ معافی مانگ لو، تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو. کہا نہیں امیر المومنین بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. تو آپ نے کہا خدا کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہے. خدا چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور خدا تائب ہونے والے کا انتظار کرتا ہے. خدا کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہم سب خدا کے انتظار میں ہیں نا کہ وہ ہماری جانب متوجہ ہو، وہ ہماری جانب دیکھ لے، وہ کرم کی نظر کر دے. یا ہم ہر وقت اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے کہ ہر وقت خدا کی نظر میں رہیں، محضر خدا میں حاضر رکھیں اپنے آپ کو، تاکہ معاملات درستگی کی جانب جائیں. خدا انتظار کرتا ہے، سب سے زیادہ انتظار اس شخص کا کرتا ہے کہ جو گناہ کر لیتا ہے. اور خدا خود کہتا ہے میں خود اس راہ میں موجود ہوتا ہوں، کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا، کسی اور مخلوق کے ذریعے اس کا کام نہیں کرتا. نہیں، میں خود اس شخص کے راستے میں بیٹھا ہوتا ہوں، منتظر ہوتا ہوں کہ کب میرا بندہ کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے واپس پلٹے اور مجھ سے معافی مانگے، اور میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں، میں اپنے بخشش کے دروازے اس کے لیے کھول دوں، جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے منتظر ہوتی ہے. اسی طرح سے خدا انتظار کرتا ہے. بس گناہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ یعنی اب وہ غلاظت کان میں پڑی ہوئی نکالنی. اسی لیے توبہ کا کانسیپٹ دیا گیا، اور کتنا دیا گیا کہ اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے کہا کہ خود بھی اور اپنے امتیوں کو بھی کہو، اپنے چاہنے والوں کو بھی، کہ کم از کم ایک دن میں 70 مرتبہ خالص توبہ اور استغفار کیا کریں. گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر کرو، پلٹو، تائب ہو جاؤ، تو خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے. تو بس میں اور آپ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نظام میں غلطی کر بیٹھتے ہیں جو معنوی یا روحانی ہے، تو یہ خدا کا کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر، یہ خدا کا احسان ہے ہمارے اوپر بہت بڑا، کہ خدا پھر بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس نظام سے باہر جائیں. خدا پھر بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسی ڈسٹرکشن یا تباہی کو دیکھیں کہ جس کے بعد دوبارہ آنا ممکن
نہ ہو، اس کو ٹھیک کرنا ممکن نہ ہو. خدا کہتا ہے نہیں، آ جاؤ معافی مانگ لو، ایسا پاک کر دوں گا کہ جیسے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہو. مگر یہ کہ وہ توبہ، وہ معافی اس یقین اور اس وعدے کے ساتھ ہو کہ انشاءاللہ کہ وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا. حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ اس کی جانب واپس نہ پلٹا جائے. یہ خدا کی بخشش ہے، یہ عطا ہے، یہ مہربانی ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اس نے اگر اس نظام کے اندر میرے اور آپ کے لیے قرار دے دیا کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو واپس آنے کے لیے بھی پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے اس گنجائش کو رکھا ہے، اس موقع کو رکھا ہے. بس وہ نہیں پلٹتا کہ جن کے قلوب کے اوپر خدا مہر لگا دیتا ہے. اس کا پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بر وقت اور ہر وقت توبہ اور استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں کرتا. اس لیے عادت ڈالیں بار بار خدا سے توفیق مانگنے کی، بار بار اس سے معافی مانگنے کی. کوئی گناہ سرزد ہو جائے، شرمندہ ہوں آپ، یہ بہت بہترین ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کم از کم اگر آپ سے غلطی ہے تو آپ شرمندہ ہیں، نادم ہیں. بہت سے گناہ گار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہ پر نہ صرف یہ کہ نادم نہیں ہوتے، شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، اس مقام کے اوپر. اس سچویشن سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے. بس خدا نے میرے اور آپ کے لیے یہ موقع فراہم کیا. مگر بس وہ کہ جو چلتی پھرتی لاشیں، جس کے لیے وہ نہج البلاغہ کے خطبے کا آپ کو ریفرنس بھی دیا، جن کا سینہ افزائش نسل شیطانی کا منبع یا اماجگاہ قرار پا جاتا ہے، اس قدر گناہ کیا ہے کہ جو قلب ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے. یہ روایت ہم نے بچپن میں ہم نے بہت زیادہ پڑھی بھی ہے، اسلامیات کی بکس میں ہوتی ہے نا، کہ اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ کرتا رہتا ہے مسلسل تو وہ سیاہ نقطوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر وہ تائب نہ ہو، وہ پلٹے نہ، وہ معافی نہ مانگے اور گناہ کرتا رہے مسلسل، تو اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. بس یہ قلب کی سیاہی کس طرح سے مقفل کر دیتی ہے، دل کو قفل لگا دیتی ہے، تالا لگا دیتی ہے. پھر پلٹنا ناممکن نہیں ہے مگر بہت حد تک مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پاس کہ اگر ہم اس نظام میں رہنا چاہتے ہیں اور اس نظام میں ایک بڑی تباہی اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ جو رحمت خدا کا توبہ اور استغفار کے سلسلے میں یہ کھلا ہوا ہے. اور یہ ان مسائل میں سے ایک ہے کہ کبھی آپ یہ سوچیں اور یہ بات کریں، درود پڑھیے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر توجہ کے ساتھ درود پڑھیے. تو بس پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے ان مسائل میں کہ جن میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں، یہ مشکلات کا شکار ہیں، ایک بہت خوبصورت حل پلٹنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے قرار دیا ہے. ان مسائل میں کہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، جس نظام کی ہم بات کر رہے تھے، کل ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ شیطان اپنے حربوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی جو 2 حربیں ہیں اس کی ایک مثال دی تھی اور ہم نے بات کو ختم کیا تھا. 2 حربوں میں سے ایک خوف ہے اور دوسرا لالچ ہے، گریڈ ہے. سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. اور اس میں ایک مثال آپ کے سامنے عمر سعد کی دی تھی، جو خوف میں بھی مبتلا تھا اور لالچ میں بھی مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انجام سیاہ ترین انجام تھا، اس کا انجام بدترین انجام تھا. ایسی لعنت کا مستحق قرار پایا کہ تا قیام قیامت جب تک نام حسین ابن علی زندہ ہے، جہاں پر تولہ کی بات ہے وہیں پر تبرہ بھی ہے، اظہار براعت بھی ہے. جب تک ان کے اوپر لعن نہ ہو ہمارا فروع کامل نہیں ہوتا، ہمارا عمل کامل نہیں ہوتا. ایسی لعنت کا مستحق قرار پایا، ایسے عذاب کا. کن 2 ہتھیاروں کی وجہ سے؟ شیطان کے خوف اور لالچ. اگر ہم سامنے کی بات کریں، آج ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیں گے. کبھی کبھاری ایگزامپل دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے اندر مبتلا نہیں ہیں، ہم تو لالچ نہیں کرتے.
نہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہے. آج صرف ایک پریکٹیکل ایگزامپل نوجوانوں کے لیے، بچوں کی بھی. کبھی کبھار ہم ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی زندگی میں شاید نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن ایسے سسٹم کے اندر پھنس جاتے ہیں، ایسے نظام کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی نکلنا چاہیں تو نہیں نکلتے، اور وہ نظام لالچ کا ہوتا ہے، اور وہ نظام خوف کا ہوتا ہے. جس کی ایک مثال آپ کے سامنے آج عرض کرے، فیشن انڈسٹری. اگر اس فیشن انڈسٹری میں صرف میں اور آپ فیشن میں کپڑوں کو لے لیں، جو آپ کے کلوتھس کی، کپڑوں کی، پہناوے کی انڈسٹری ہے، فقط اس کو دیکھ لیں اور اس کی مثال لیں کہ کیسے ہم ایک ویشیس سرکل میں آ کر پھنس گئے ہیں، اور یہاں سے نکلنا میرے اور آپ کے لیے، فرار کرنا کیسے ممکن ہے اور کس حد تک ممکن ہے میرے اور آپ کے لیے. خاص طور پر جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کروں، ماؤں کے لیے جو مائنڈ میک اپ کرتی ہیں، جو مربی ہیں، جو تربیت کرتی ہیں، جو ذہن سازی کرتی ہیں، جو بچے کے ذہن کو بناتی ہیں. اور یہ فن خدا نے ایک عورت کے اندر ہی رکھا ہے کہ وہ آمادہ کرتی ہے، وہ کنوینس کر سکتی ہے. جو کنوینسنگ پاور ہے وہ ایک عورت کے اندر زیادہ ہے. جس طرح سے بہت ساری رسم و رواج ہوتے ہیں نا، تو یہ کون فالو کرتی ہیں اور کون چلا رہی ہوتی ہے پورے خاندانوں میں؟ عورتیں. کیونکہ آپ کے اندر کنوینسنگ پاور ہے. آپ کہتی ہیں پورا خاندان الٹا لٹک جائے مگر یہ رسم ہو کے رہے گی، کیونکہ یہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے. اگر آپ رسم کروا سکتی ہیں، کوئی غلط رسم کی بنیاد ڈال سکتی ہیں، تو آپ رسم شکن بھی ہو سکتی ہیں، آپ رسم کو توڑنے والی بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے اندر یہ قوت رکھی ہے. جہاں رسم شکنی کی قوت رکھی ہے، وہیں پر ذہن سازی کی قوت رکھی ہے. کیوں عورت کے گھر کے اندر کی ذمہ داری کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ گھر کو بنائے گی، اور اس گھر کو بنانے میں اہم ترین ذمہ داری تربیت ہے، ذہن سازی ہے اولاد کی، اس کی ذہن کو بنانا ہے. بس میں اور آپ بناتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی مثال یہ والی لی جو زیادہ قریب ہے ہماری پریکٹیکل لائف سے. اگر آپ کلوتھس کے فیشن انڈسٹری کو ہی دیکھ لیں، تو اس میں اب آپ دیکھیں پہناوا کہاں پر جا رہے ہیں، یا ہمارا معاشرہ کہاں تک آگے. ایک ٹائم تھا کہ جب کپڑا بنانے میں بہت دقت ہوتی تھی، بہت وقت لگتا تھا، اور جتنا وقت بنانے میں لگتا تھا اتنی مشکل سینے میں بھی آتی تھی. درزی نہیں تھے، ہنر نہیں تھا. تو تب کیا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک ہوتا تھا لباس، 2 ہوتے تھے ضرورت کے لیے، 3 ہوتے تھے. ٹھیک، اس سے زیادہ لباس نہیں ہوتے تھے. اگر ہم آئمہ معصومہ علیہ السلام کی زندگیوں کو بھی دیکھیں، اس دور کو دیکھیں، تو وہ دور ہی ایسا تھا جب کپڑا کم بن رہا ہے، جب اس کی سلائی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ لوگ بس ضرورت کے تحت پہن رہے ہیں. اچھا، اور زیادہ تر جب لباس بن رہا ہے تو وہ اسی لیے اس پوری تہذیب میں یا اس وقت میں لمبے بڑے لباس پہنے جاتے تھے. اب انڈسٹری ہو گئی ہے، اب انڈسٹری لگ گئی ہے، اب انڈسٹریلائز ہو گئی ہے چیز. انڈسٹری لگ گئی ہے، کیا مطلب ہو گیا ہے؟ پروڈکٹ بڑھ گئی ہے، پیداوار بڑھ گئی ہے. اب وہ جو کپڑا کم تعداد میں بن رہا تھا، اب بہت زیادہ بن رہے ہیں. اب بن رہے ہیں تو اسے بیچنا بھی ہے، بیچیں گے تو خریدنے والے بھی ہیں، انہوں نے خریدنا بھی ہے. ٹھیک، یعنی پہلے کپڑا جب کم بن رہا تھا تو فقط مقصد کے تحت پہنا جا رہا تھا. مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنے تن کو ڈھانکنا ہے، آپ نے اپنے تن کو ڈھانکنا ہے، یہ مقصد ہے. جب کم تھا تو مقصدیت پوری ہو رہی تھی. اب جب کہ انڈسٹری لگ گئی ہے تو اب صرف مقصد نہیں رہا، اب صرف مقصد نہیں ہے، اب اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. جب کپڑا مشکل سے بن رہا تھا تو لوگ مکمل پہنتے تھے اور زیادہ لمبا پہنتے تھے. اب انڈسٹری لگ گئی ہے، کپڑا بہت زیادہ بن رہا ہے، بہت زیادہ تعداد میں بن رہا ہے، اب اس کا سائز شرنک ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو پرابلم ہے وہ کپڑا بننے یا نہ بننے میں نہیں ہے. ایک پرابلم یہاں ہے، جب مشکل سے بن رہا تھا تو لوگ لمبے لمبے کپڑے سلواتے تھے اپنے پیسے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنا لمبا اچھا لباس بنوا سکتے ہیں. اب جب کہ کپڑا زیادہ بن رہا ہے، اب اپنے جسم کی نمائش کے لیے کم پہنتے ہیں. نمود و نمائش دونوں میں، پیسے کی ہو یا جسم کی ہو.
دونوں میں ہے. یعنی جو مسئلہ ہے وہ مقصدیت سے ہٹ گیا ہے اور اس سے زیادہ ورس سچویشن میں آ گیا ہے کہ صرف اس کے اندر اسراف نہیں رہا. صرف یہ نہیں کہ فیشن بدل رہا ہے 6 مہینے کے بعد تو میرا وارڈروب بھی بدل رہا ہے, 1 سال کے بعد بدل رہا ہے تو میرا وارڈروب بھی بدل رہا ہے, میری الماری بھی بدل رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے بلکہ لالچ بھی نہیں ہے. تیسری چیز جو بہت زیادہ آ گئی ہے وہ نمود و نمائش آ گئی ہے. اب وہ دکھاوا آ گیا ہے. اور یہ جب دکھاوا تہذیب کے اندر آ جاتا ہے نا تو خدا آپ اس ہسٹری کو, تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ معاشرے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں. جب قربانی کو بھی پرانے ادوار میں دکھاوے کے لیے کیا گیا تو کیا ہوتا تھا, لوگ گوشت کو خانہ کعبہ کے اوپر لا کر لٹکانا شروع کر دیا تھا زمانہ جاہلیت میں. جو جتنی بڑی قربانی کرے گا اور جس کی مقبول زیادہ ہوگی اس کی مقبول ہوگی قربانی کہ جو سب سے بڑا گوشت کا ٹکڑا خانہ کعبہ کے اوپر لا کے لٹکائے گا. بھئی یہ جہالت کہاں سے آ گئی؟ یعنی جو زیادہ بڑا ٹکڑا لے کر آئے گا, جو زیادہ گوشت لٹکائے گا, اس کی زیادہ قربانی قبول ہے. یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا کہ جب انسان نے اپنے آپ کو مادی چیزوں تک محدود کر دیا, جب سٹینڈرڈ یہ بنا دیا کہ بس جو چیز دکھ رہی ہے وہی ہے. پھر خدا نے قرآن میں آیت کو نازل کیا ان تمام در جہالتوں کو دیکھتے ہوئے کہ تم جو قربانی کر رہے ہو تو خدا کے پاس نہ گوشت پہنچ رہا ہے, نہ خون پہنچ رہا ہے, نہ کھال پہنچ رہی ہے. خدا کے پاس جو آ رہی ہے وہ تمہاری نیت ہے. بس اس کو خالص کرو. یہ گوشت نہیں آ رہا خدا کے پاس, یہ خون نہیں آ رہا, یہ تمام تر چیزیں یہی ہیں. خدا کو جو چیز چاہیے وہ تمہاری نیت چاہیے, اس کا اخلاص چاہیے. میں اور آپ دکھاوے میں اگر صرف قربانی کی مثال بھی لیں تو ہمارا معاشرہ کہاں پر آ گیا آپ یہ دیکھ لیں. یہاں پر آ گیا ہے کہ دل تنگ ہونے لگا ہے اب قربانی کے ماحول سے, عید الاضحیٰ کے ماحول سے. اس قدر دکھاوا ہے, اس قدر جھوٹ ہے اس مستحب کے نام کے اوپر. یعنی ایک مستحب عمل ہے, سوچے اس کے پیچھے حرام کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے اسراف ہو رہا ہے, اس کے پیچھے دکھاوا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اصل مقصدیت کی جانب میں اور آپ متوجہ نہیں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں ایسی شوبازی میں, اب تو سوشل میڈیا اب تو کمالی درجے پہ پستی پہنچ چکی ہے. اب تو پرلے درجے کی ضلالت آپ جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھ لیں, ہر چیز دیکھ لیں آپ. یعنی اب تو معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے, ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. لوگوں کیا جانور آ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, بچوں کے فریکچر ہو رہے ہیں, آپ اسے تنگ کر رہے ہیں بے زبان کو, آپ ایک جمع غفیر لگا رہے ہیں, کبھی آپ اس کو دوڑا رہے ہیں. یعنی ایک جو تعظیم ہے, نہ صرف یہ کہ وہ تعظیم نہیں کر رہے بلکہ دکھاوے کے لیے, سب کو بتانے کے لیے, بلانے کے لیے کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. اور اصل چیز جو ایثار کا جذبہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ یقین کریں اتنے لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں آگے کہ ہمارے محلے میں سب نے قربانی کی, اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پاتا تو وہ کہتے ہیں سارا دن گزر جاتا ہے, گوشت نہیں آتا. یہ حقیقت ہے, ہر دوسرے بندے کی بات ہے, اس پہ حیرانی کی بات نہیں ہے کوئی. آپ پوچھیں جو نہیں کرتے کہ آپ کے یہاں بھیجا کسی نے, ایک محلے میں 3 ایک گھر میں 3 جانور ہو رہے ہیں, مگر جس کے یہاں نہیں ہو رہے اس کے یہاں بھیجا ہی نہیں جا رہا. دکھاوا ہو گیا, کوئی ہمیں دے گا تو ہم دیں گے, یا تو یہ بات ہو جاتی ہے, یا یہ کہ صرف دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, شوشا ہے, اپنے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے, کسی کے لیے نہیں کرنا. ایثار کا, قربانی کا جذبہ نہیں. یعنی شیطان کہاں کہاں مجھے اور آپ کو گرفتار کرتا ہے, اس اسراف اور اس خوف اور ان تمام تر چیزوں میں مبتلا کر کے, اپنے ان حربوں کو مبتلا کر کے. ہم فیشن انڈسٹری کی طرف تھے, ہم کپڑوں کی طرف تھے. اس کی مثال بھی اگر میں اور آپ لے لیں تو ہمارا معاشرہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ جہاں پر کسی کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے ایک سوٹ موجود نہیں ہے اور دوسرا برانڈ کے پیچھے مرے جا رہا ہے. یا کبھی میں نے خواتین کو ایسے شکوہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ میں نے یہ فلاں پرنٹ فلاں کو پہنے ہوئے دیکھ لیا, میں نے نہیں پہنا.
ہم برانڈز کے چکر میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ محرم باقاعدہ ایک ثقافت اس طرح کی بنا دی گئی ہے، معاشرتی رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب محرم آ رہا ہے تو مجھے جوڑے سلوانے ہیں۔ درزی کہتے ہیں، برانڈز نے لانچ کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا محرم کا سیزن علیحدہ لگاتے ہیں، وہ سارے بلیک اور وائٹ کلر کے آپ کے جوڑے نکالیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اسی فیشن انڈسٹری میں شادی کی طرف آ جائیں، وہاں پر بھی معاملات تباہ ہیں، وہاں پر بھی اسراف، نمود و نمائش اس قدر ہے کہ جہاں پر ایک غریب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ یقین کریں، ہم ایسے اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ اگر خمس کے پیسے کی تقسیم کی باری آتی ہے نا، تو لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، بہت مختلف علاقوں سے، دور دراز کے علاقوں سے بھی آتے ہیں۔ تو بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ ہمیں شادی کے لیے پیسے چاہیے۔ تم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ہم شادی کے لیے دے سکیں۔ کتنا دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے نا 5,000 دے سکتے ہیں، آپ یقین کریں کہ غربت کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی دے دو، ہم اس میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، 5,000 بھی دے دو۔ ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں 20 لاکھ کے بجٹ میں ایک شادی ہونا مشکل ہو رہی ہے، اور ایک طبقہ میرے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ جو کہہ رہا ہے 5,000 بھی دے دو کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، یہ بھی دے دو، یہ بھی قبول ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہیں ہم، اور یہ تو چلے شادی تو شادی اور اس کے اخراجات، اب جو غلاظت آ رہی ہے، کیا کیا شاورز ہوتے ہیں؟ برائیڈل شاورز، بیبی شاور، جینڈر ریویل، یعنی جو لنڈا بازار والی سوچ ہے وہ نہیں اترے گی۔ یعنی ہم ان کا پہناوا بھی پہن رہے ہیں، ان کی اترن بھی پہنتے ہیں، شوق سے پہنتے ہیں، اور ان کی سوچ کی اترن بھی پہنتے ہیں۔ یعنی ہم ڈسٹ بن کی طرح ہیں کیا کہ جس کا جو دل کرے وہ اپنا ایونٹ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں عید منائی گئی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ والوں نے سیکریفائز کیا ہے، جانوروں کو قربان کیا؟ جو رہتے ہیں، اگر وہاں پر سلاٹر ہاؤسز ہیں تو وہاں پر بھی ان کو قربانی نہیں کرنے دیتے، مسلمانوں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ بہت سے ممالک تو ایسے ہیں۔ کجا یہ کہ وہ لوگ ہماری ثقافت میں سے کچھ لے لیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نان مسلم نے عید غدیر منائی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں جو تم مناؤ گے وہ سب ہم منائیں گے، ادھر لاؤ، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ پیسے ہیں تب بھی کریں گے، نہیں ہے تب بھی کریں گے، حلال نہیں ہوگا تو حرام کمائیں گے مگر کریں گے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کرنا۔ ہر اس غلاظت کو اپنے معاشرے کے اندر لے کر آئیں گے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ اور فکر مجھے اور آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کس جانب لے کر جا رہی ہے؟ جہاں پر انسان خود پستی کا شکار ہو رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے، وہیں پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو احساس کمتری میں مر جاتا ہے۔ اس غربت میں آ کر لوگ الحاد کو اور کفر کا شکار ہو رہے ہیں، مگر میں اور آپ اپنا رہن سہن اور لائف سٹائل بدلنے کے لیے آمادہ یا تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تیار، اس کے لیے ہم نے آمادہ نہیں ہونا۔ ایک بچی انفیریورٹی کمپلیکس میں چلی جاتی ہے کہ میری فلاں کزن نے اپنی شادی کا جوڑا 10 لاکھ کا بنوایا ہے، 5 لاکھ کا بنوایا ہے، اور میرے ماں باپ کے پاس 10,000 نہیں ہے کہ مجھے بنوا کے دے دیں۔ فلاں کی شادی اس مورکی میں ہو رہی ہے، میری شادی گھر میں ہو رہی ہے، مجھے یہاں نہیں کرنی۔ اس کا برائڈل شوٹ ایسا ہے، میرا نہیں ہو رہا، اسے اس بات کے لیے احساس کمتری کا شکار ہے وہ۔ ایسے بچوں کے لیے میں اور آپ کیسے کہیں؟ پڑھتے رہیں سارا سال جھوم جھوم کے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، پڑھتے رہیں، کیا فائدہ؟ کیا لے رہے میں اور آپ اس قصیدے سے؟ شادی اپنی مغربی ثقافت پر کریں گے یا انڈیا کی ثقافت پر کریں گے، مگر نتیجہ ہمیں علی و زہرا کی شادی کا چاہیے، ملے گا؟ برکت ہمیں ازدواجی زندگی میں حضرت علی و زہرا کی شادی کی چاہیے، مگر اسراف ہم نے کر کے شیطان کا بھائی بننا ہے۔ اور نتیجہ مجھے بہت بابرکت چاہیے، اولاد بھی مجھے بہت بابرکت چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا اسراف کرنے کے بعد، اتنی بے حجابی کے بعد، خدا ناصر امام زمان عطا کر دے انہیں، خدا مولا کا سپاہی دے دے۔ ثقافت پر شیطان کی عمل کرتے ہیں مگر نتیجہ اہل بیت والا مانگتے ہیں۔ یہ نہیں ہونے والا اس نظام کے اندر۔ جو آپ ان پٹ دیں گے آپ کو آؤٹ پٹ بھی وہی ملے گی۔
یہ نہیں ہے کہ میں ان پٹ شیطان کے نظام کی دوں اور آؤٹ پٹ مجھے الہی نظام کی ملے، خدا کے نظام کی ملے، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی ان پٹ جو میں دوں گی، مجھے اسی آؤٹ پٹ کے لیے تیار ہونا ہے، مجھے وہی نتیجہ ملے گا جو میں نے دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بدلنا ہے، آمادہ کرنا ہے۔ کیوں ثقافت اہل بیت میں کہا گیا کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے کہ جس کے اخراجات سب سے کم ہیں؟ جس شادی کے اخراجات سب سے کم ہوں گے، رسول نے فرمایا وہ سب سے بابرکت شادی ہے، سب سے زیادہ برکت اس کے اندر ہوگی۔ ہمارے ماں باپ کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی کہ بیٹی کو بیان ہے، وہ پیدا ہو گئی ہے، پیدا ہوتی ہے، پہلی سوچ ہو جاتی ہے اس کی شادی کیسے کرنی ہے تو قرض اٹھانا ہے، کرنی ہے تو جو سٹینڈرڈز ہیں معاشرے کے ان کو پورا کرنا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک لوگ نہیں چلے جاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب اس سوال کا جواب دیں جو پہلے کیا تھا، کیا ہم شیطان کے اس حربے جو لالچ ہے اور خوف ہے اس کے اندر مبتلا ہیں یا نہیں ہیں؟ خوف میں مبتلا ہے۔ اگر میں نے اس طرح سے شادی نہیں کی، میں نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے، فلاں بندہ مجھے یہ کہے گا، وہ تب بھی کہے گا جب آپ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق کریں گے۔ آپ بے فکر رہیں، لوگ کبھی بھی آپ سے مطمئن ہونے والے، آپ 50,000 میں شادی کریں گے وہ تب بھی بات کریں گے، آپ 50 لاکھ میں کریں گے وہ تب بھی بات کریں گے۔ میرا اور آپ کا معیار لوگوں یا دنیا کو مطمئن کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا معیار خدا اور اہل بیت کو مطمئن کرنے کا ہے، ان کو راضی کرنے کا۔ میرا اور آپ کا ٹاسک یہ، اور اگر میں ان 10 دنوں میں اس مقصد سید الشہداء کو اور مقصد اسلام کو نہ سمجھ سکوں، نہ لے سکوں، اس پر بابرکت محفل میں بھی، اس مقام پر بھی کہ جہاں پر مجھے یقین ہے کہ نور کو اس طرح کشف کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے جو اور کسی مقام پر نہیں کیا جا سکتا، اگر یہاں پر بھی میں محروم رہ جاؤں تو میں کس طرح سے اس عزا کو منتقل کروں اپنی نسل کے اندر، جبکہ میں اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے آ رہی ہوں، نہیں کر پا رہے۔ بس اس کے مقابلے میں خدا، اہل بیت اور دین اسلام مجھے اور آپ کو کیا دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسے شیطان کو اکوپڈ کر دیا ہے، ہتھیار دے دیا ہے اور مجھے اور آپ کو نہیں دیا، مجھے اور آپ کو دیا ہے، میرے اور آپ کے اندر وہ اسکل موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس مجمع میں کتنی خواتین ایسی بیٹھی ہوں گی جن کی شادیاں ایسی ہوں گی کہ ان کے پاس اپنی شادی کی تصویر بھی نہیں ہوگی، برائڈل شوٹ تو بہت دور کی بات۔ ہاں ایسا ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو، تو کیا ہوا؟ کیا ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا ان کی زندگی کنٹینیو نہیں ہوئی؟ کیا چیز رکی ان کی زندگی میں؟ کیا چیز فرق کرتی ہے ان کی زندگی میں میری زندگی میں؟ کیا چیز انسان کے لیے پھر ہتھیار ہے؟ میں اور آپ سوچیں نا، انہوں نے کس چیز پر زندگی کو گزار دیا، اور ان بچیوں کے لیے کہ جو اس انفیریورٹی کمپلیکس میں چلی جاتی ہے، ایک جملہ آپ بھی کہا کیجیے اور میں بھی کہتی ہوں، میں سوچتی ہوں جب میں اتنی لگژوریس شادیوں کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیا یہ سب حضرت زہرا کی شادی میں ہوا تھا؟ کائنات میں اس سے بہترین شادی نہیں تھی۔ آپ سارے قصیدوں میں یہی سنتے ہیں اور جو نعرے مارتے ہیں، حقیقت ہے، مارے نعرے بھی مارے، سنے بھی، پڑھے بھی، مگر سمجھے بھی، مگر عمل بھی کریں۔ جب میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ اس سے بہترین شادی پوری کائنات میں اور کوئی نہیں تھی، اتنی بابرکت شادی اور کوئی نہیں تھی کہ جس سے اتنی بابرکت نسل چلی کہ خدا نے اس نسل کو کوثر قرار دیا ہے۔ پوری دنیا میں نسل ہر انسان کی ختم ہو سکتی ہے، مگر نسل حضرت زہرا کو خدا نے وہ برکت عطا کی ہے کہ جو برکت، جس کی مثال، جس کی نظیر اور کسی شادی، کسی ازدواجی تعلق میں نہیں ہے۔ بس جب اللہم صلی علی محمد، تو بس ہماری بچیاں دل چھوٹا کیوں کریں، ہمارے بچے اس کے بارے میں کیوں سوچیں؟ کیونکہ ان کے لیے معیار امام علی ہیں، ان کے لیے معیار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بس ان کی سادگی کا سوچیں اور ان کی ازدواجی تعلق کا سوچیں، جس کے اندر یہ تمام تر غلاظتیں نہیں تھیں، ان کے اندر یہ تمام تر اسراف نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک ہیپی میرڈ لائف تھی اور بہت بابرکت تھی۔
خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیسے اس شادی کے اوپر خرچ کر دیے، نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کبھی دنیا میں کوئی خوش نہیں ہو سکتا تھا. بس پھر خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ چونکہ خواتین ہیں اور بچیاں ہیں، اور ایون کے بچے بھی اگر ہیں، لڑکے بھی ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے جو ہتھیار اس کے مقابل مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ قناعت کا ہے. سب ہر طبقے کے ہر فرد کے اندر معاشرے کی ہونی چاہیے، مگر خواتین کے اندر زیادہ ہونا چاہیے قناعت. کھانے رہیں، جتنا ہے اس کے اوپر خدا کا شکر ادا کریں. کبھی کبھار بہت زیادہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں نا، تو مائیں یہ کہہ کر تلقین کر رہی ہوتی ہے صبر کرو بیٹا صبر کرو، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کہ نہیں تھوڑا مشکل ہے، فیز گزار لو، صبر کرنا پڑے گا. میں کہتی ہوں کہ صبر سے پہلے اپنی بیٹیوں کو کہیں شکر کرو، شکر کرو، گریٹیٹیوڈ جتنا ہے اس کے اوپر شکر کرو. بس اگر یہ شکر گزاری میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی تو صبر بھی آ جائے گا، وہ منزل بھی آسان ہو جائے گی. مگر یہ کم از کم اپنے اندر قناعت لے کر آئیں اور شکر گزاری لے کر آئیں. جتنا ہے اے بار الہ، جتنا تو نے دیا ہے میں اس کے اوپر قانع ہوں، میں تیری تقسیم کے اوپر راضی ہوں. یہ دعاؤں میں سے ایک دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. آپ کہتی ہیں خدا مجھے قانع رہنے کی، جتنا تو نے مجھے دیا ہے اس پہ راضی رہنے کی توفیق دے. میں راضی رہوں، تو مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. چاہے میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، مگر میرے پاس جو دولت ہے وہ تیری رضائیت کی ہونی چاہیے. تبھی جب آپ اس دنیا سے جاتی ہیں تو آپ کے آخری الفاظ کیا ہیں حضرت زہرا کے؟ جب آپ خدا کو اپنی جان سپرد کر رہی ہیں، جب آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کہتی ہیں لے رضا کا لے رضا کا لے رضا کا. خدا تیری رضا تیری رضا تیری رضا، بس تو جس میں راضی ہے. میں ہر اس حال میں رہنے پر راضی ہوں کہ جس میں تم نے مجھے رکھا ہوا ہے. قناعت، اس قناعت کی بے پناہ مثالیں ہیں. اس میں سے ایک مثال جناب ابو ذر غفاری کی، آخری بات میں نے آپ کی ذہن میں تمام کی. آپ کرٹک تھے، آپ حکومت پہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے، حق کی جانب لوگوں کو بلاتے تھے، امام علی کی جانب بلاتے تھے، حکومتوں کو آپ سے مسئلہ ہوتا تھا. نبی ابو ذر کو ایگزائل کر دیا، ملک بدر کر دیا خلیفہ نے، شام کی طرف بھیج دیا، سیریا بھیج دیا. پوچھا بلا کر کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا پسند ہے شہر، اور سب سے زیادہ برا کون سا لگتا ہے رمضا. تو خیر جب شام بھیجا اس سے پہلے تو آپ کو ایک ایسے اونٹ پہ بٹھا کر بھیجا کہ جو جنگلی اونٹ تھا، اور کچھ روایات میں اس کی ایک ٹانگ خراب تھی. وہ اونٹ جس کے چاروں ہاتھ پاؤں ہوں اس پر بیٹھنا مشکل ہے، اس پر سنبھل کر بیٹھنا بہت مشکل ہے. جنہوں نے اگر کبھی کوئی بیٹھا ہو یا سواری کی ہو، تو وہ اونٹ کے جو جنگلی ہو، جو بے قابو ہو اور اس کا ایک پاؤں خراب ہو، آپ کو ایسے اونٹ پر بٹھایا گیا اور آپ کی ٹانگیں نیچے سے باندھ دی گئی. اور جب آپ ٹانگوں کو جب نیچے سے باندھ دیا گیا اور جب وہ اونٹ چلا، تو جب آپ شام پہنچے تو شام پہنچنے تک آپ کی رانوں سے گوشت جدا ہو چکا تھا. اس عالم میں پہنچے آپ شام. اور جب آپ پہنچے تو پہنچتے ساتھ ہی جیسے ہی قدم رکھا لہو بہ رہا ہے آپ کی ٹانگوں سے، گوشت ختم ہو گیا ہے، وہ اونٹ پہ چپک گیا، رہ گیا. جیسے ہی آپ معاویہ کے دربار میں آتے ہیں، لمحہ لگائے بغیر حق کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، مولا علی کی فضیلت شروع کر دیتے ہیں، اپنی تکلیف نہیں. جب آپ وہاں رہتے ہیں اپنے معاملات کو بڑھاتے ہیں تو وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت یہاں پر بھیج دی ہے، اپنے پاس سے یہاں بھیج دی، اب میرے لیے مسئلہ بن گیا. اب یہ جہاں جاتا ہے یہ حق کی بات کرتا ہے، جہاں جاتا ہے یہ ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے. کیسے ابو ذر کو خاموش کرائیں؟ تو ایک مشیر ہے، اس کے دربار کا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے اتنے 1000 درہم دو، میں اس کا منہ بند کروا دوں گا. تو معاویہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کئی 1000 درہم دیے، کہا یہ لے جاؤ مگر اس مصیبت کو چپ کروا دے، کسی طرح سے یہ باز آ جائے. کہتے ہیں ابو ذر جہاں رہتے تھے وہ شخص آیا اور اگر کہا کہ ابو ذر میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. ابو ذر نے کہا کہ تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کہا کہ کئی 1000 درہم لایا ہوں. کہا اچھا مجھے دو. جب دے دیے کہا کہ میرے ہو گئے؟ کہا کہ ہاں تمہارے ہو گئے، تمہارے لیے لایا ہوں.
ابو ذر اس چوک پر آئے شام کے کہ جہاں پر سارے فقیر بیٹھتے تھے، جہاں سارے غریب بیٹھتے تھے. آپ نے آواز دی اور تمام فقراء کو اکٹھا کر لیا. جب سارے فقیر اکٹھے ہو گئے ابو ذر نے وہ درہم و دینار ان کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیے. شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ اے ابو ذر تم اپنے لیے کچھ رکھ لو، سارے نہ دے دینا ان فقیروں کو، میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بستہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے. ابو ذر نے کہا تو اس شخص کو لگا کہ اس کے اندر شاید کوئی زیورات ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ایسے ڈائمنڈز ہوں گے کہ جن کے لیے پھر میں ابو ذر کو اس خوف میں مبتلا کر دوں گا کہ میں وہ چوری کروا لوں گا تو تمہارے پاس وہ بھی دولت نہیں رہے گی. تو ابو ذر وہ تو گم جائیں گے، چوری ہو جائیں گے، پھر بھی تم یہ دولت رکھ لو اپنے پاس. ہاں وہ اتنا اسٹوپڈ تھا، وہ اس انتظار میں رہا کہ ابو ذر وہ خزانہ اسے دکھائیں گے. تو اس نے جناب ابو ذر نے ساری دولت تقسیم کر دی جو فقراء کو جو اس نے دی تھی. اور وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اس انتظار میں کہ میں وہ دولت دیکھوں جو ابو ذر کے پاس ہے، وہ خزانہ دیکھوں. جب سب چیزیں ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ ابو ذر مجھے دکھاؤ تمہارے پاس کیا خزانہ ہے. کہتے جیسے ابو ذر نے اپنا بستہ کھولا تو اس کے اندر 2 روٹیاں تھیں. 2 روٹیاں تھیں. وہ حیران ہوا. اس نے کہا یہ تمہارا خزانہ ہے، تمہارے پاس بڑی قیمتی چیز ہے جس کے لیے تم نے اپنی پوری دولت کو بھی تقسیم کر دیا. مجھے کہا کہ ہاں 1 روٹی آج کھاؤں گا، دن میں کھاؤں گا، ایک رات میں کھا لوں گا، اور میرا مالک خدا ہے کل کے لیے وہ بندوبست کر دے گا. اصل خزانہ وہ اصل خزانہ وہ 2 روٹیوں کا نہیں ہے، اصل خزانہ قناعت کا ہے، اصل خزانہ توکل پر خدا کا ہے کہ ابو ذر خدا کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں، ابو ذر قناعت کر رہے ہیں کہ بس جب آج کے لیے خدا نے دیا ہے تو کل کے لیے مالک بھی وہی ذات ہے، وہی دینے والی ہے، وہی بندوبست کرنے والی ہے. بس میرے اور آپ کے پاس اس نظام میں رہنے کے لیے چند ہتھیار ہیں جن میں سے ایک کا آج جس کا تذکرہ کیا وہ قناعت ہے، توکل ہے. بس اگر میں اور آپ قانع ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل ایسے جو حل ہو سکتے ہیں. اور اس قناعت کو بھی توفیق خدا سے مانگیں. اس وقت شہزادہ بیٹھ گئے. اور ایک اور چیز دوبارہ توسل. میرے اور آپ کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے، مضبوط ترین ہتھیار ہے. ہر لحظہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں. میرے اور آپ کے پاس دعائیں توسل ہے. 1-2 وسیلے نہیں ہیں، 14 وسیلے ہیں. کسی بھی ایک کو پکڑیں، بیٹھیں اور بات کریں، کلام کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جہاں پر یہ 14 وسیلے ہیں میرے اور آپ کے پاس، وہیں پر ایک وسیلہ تو ایسا ہے کہ جس کو علماء کہتے ہیں کہ جب تم بہت زیادہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی، کسی پریشانی میں مبتلا، بہت پریشان، تو ایک وسیلہ علماء نے کہا کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو شاید کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے مصلے پر بیٹھیں اور چند اشک مصائب شہزادہ علی اصغر کے اوپر بہا لیں. بس یہ وہ مضبوط ترین وسیلہ ہے خدا سے اپنی ہر بات منوانے کا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، عجز کے ساتھ اس سے ایک چیز مانگنے کا. بس مصلے پر بیٹھے. سب سے زیادہ امام زمان جن شہادتوں پر گریا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. ان میں سے ایک شہادت شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے. آج کو دن عمومی طور پر پاک و ہند میں منسوخ کیا جاتا ہے. تبھی شک ہے ہمیں سزا خانے میں یوم شہزادہ علی اصغر پر کچھ کیفیت کو بیان کر چکے ہیں، مگر آج پھر میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ یہ دن ان سے منسوب ہے، ہر جگہ آپ جائیں گے کیونکہ وہ ماں حق رکھتی ہے، وہ ماں حق رکھتی ہے. ہر ماں کا خلوص ہے کربلا کے میدان میں، ہر ماں کی قربانی ہے. مگر ایک ماں کی قربانی بہت عجیب ہے جو شب عاشوری کہہ رہی ہے کہ
سب بیویوں کے پاس جوان ہیں، سب بیویوں کے پاس بڑے بچے ہیں جو جہاد کریں گے، تلوار چلائیں گے۔ اے بار الہ میرے پاس کیا ہے کہ جسے میں کل حسین کے اوپر قربان کروں، جسے کل میں دین کے اوپر قربان کروں، جسے کل میں تیری شریعت کے اوپر قربان کروں، اس کو بچانے کے لیے کہ میرے پاس فقط ایک 6 ماہ کا بچہ ہے اور ایک 3 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ اے بی بی، آپ کی قربانی تو ایسی قبول ہوگی کہ آپ کا یہ 6 ماہ کا بچہ فاتح کربلا بنے گا اور آپ کی 4 سال کی بچی فاتح شام قرار پائے گی۔ اے بی بی، آپ کی قربانی تو ایسے حضرت زہرا قبول کریں گی۔ ایک ماں ہاجرہ بھی، ماں کے لیے شاید میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، مشکل ہوتا ہے یہ امتحان کہ بچے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ آپ سوچیں میدان کربلا میں ہر سن کے بچے ہیں، طفل ہیں۔ اگر بچہ 6 سال کا 4 سال کا ہو، بولنا جانتا ہو، کہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجبوری ہو، اور ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، دیکھو بیٹا یہ وسائل نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، تمہیں تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا۔ مگر آپ کیفیت شہزادیوں میرا باپ کا ذرا اندازہ لگائیں، جو بچہ نہ خود بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا پیاسا ہے اور نہ ماں اسے سمجھا سکتی ہے کہ وہ کس کیفیت اور کس غربت کے عالم میں ہے۔ ماں اولاد کو نہیں سمجھا سکتی، بتا سکتی کہ وہ نرغہ اعداء میں پانی ختم ہو گیا ہے خیام حسینی میں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اس بچے کو پانی پلانے کے لیے ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں موجود نہیں ہے۔ بس اس امتحان سے گزرتی ہیں اور جب حلیم کی صدا بلند کی جاتی ہے اب عبداللہ کی جانب سے، وہ یہ جو میری نصرت کرے، شاید میں اور آپ قاصر ہوں اس آواز کو سننے سے، شاید بڑے بڑے لوگ تھے جو نہیں سن سکے، وہ صدا آج تک جاری ہے۔ مگر ایک 6 ماہ کا بچہ خود کو جھولے سے گرا لیتا ہے، منقلب کر لیتا ہے، اور جب آہو بکا زاری کی آواز آتی ہے، سید الشہداء آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو ماں کہتی ہے کہ جب آپ نے حلیم کی صدا کو بلند کیا تو آقا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، رباب لاؤ، بچے کو لاؤ، ہو سکتا ہے کہ پانی کی کچھ سبیل کر لیں، اصغر کے لیے کچھ پانی لیں۔ جنہیں معلوم ماں نے کیسے تیار کیا، باپ کی سپرد کیا۔ اب عبداللہ جب خیمے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنی ابا کا دامن کا سایہ کیا، گرمی کی شدت میدان کربلا میں بہت زیادہ ہے، اور جب آپ آدھا کے سامنے آتے ہیں تو آپ بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں کہ قوم اشقیا، کیا تم میں کوئی انسان ہے، کوئی صاحب اولاد ہے کہ جو اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے سکے؟ یہ عالم غربت کا وہ عالم تھا کہ جس کے لیے سید الشہداء جب وصیت کرتے ہیں امام زین العابدین کو کہ اے بیٹا سجاد، جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے شیعوں کو کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو اپنے آقا حسین کی پیاس کو یاد کریں، اور تیسری بات کہی ہے بیٹا سجاد ہمارے شیعوں کو کہنا کہ کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو تم مظلومیت آقا حسین کو دیکھتے کہ کیسے میں نے قوم اشقیا سے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگا، مگر کوئی پانی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ پانی نہیں دیا، اے عزیزان میں اور آپ شاید ان ایام میں حق ادا کر سکے پرسداری کا، شاید ہم حق ادا کر سکے شہزادی زہرا کو ان کے بھرے گھر کا، ان کی آل کا پرسہ دینے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ پانی نہیں ملا، مگر ایک ایسا سہشوبہ تیر چلا جو اصغر کے قد سے بڑا تھا، جو اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری تھا۔ مجھے نہیں معلوم جب یہ تیر گلو اصغر پہ لگا تو اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا گیا یا گردن
کو مکمل جدا کر دیا. ایک 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے؟ بس ہاتھوں میں لہو لیا, آسمان کی جانب بلند کیا. جس حسین نے جوانوں کے لاشیں اٹھا لیے, اس سے 6 ماہ کے بچے کا لاشا نہ اٹھا. آپ روز عاشورہ آئے گی نا, آپ ایک عمل کریں گے کہ جس میں آپ 7 مرتبہ قدموں کو آگے بڑھائیں گے, 7 مرتبہ پیچھے کریں گے. یہ عمل آپ کیوں کریں گے؟ یہ آپ تب کریں گے کہ جب آپ کے آقا مولا حسین کے ہاتھوں پر ان کے 6 ماہ کے بچے کا لاشا تھا, 7 مرتبہ مولا نے آگے قدم بڑھایا, 7 مرتبہ پیچھے کیا. ہر بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. نہیں معلوم ماں نے کیسے بچے کے لاشے کو دیکھا, بس ایک جملہ کہا, اے اصغر کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اب عبداللہ نے شاید بچے کی تدفین کی. یہ تب پتہ چلا جب شام غریبہ ماں کو ایک اور امتحان دینا پڑا. سب کے سر ہے مگر ایک سر موجود نہیں ہے. کسی شقی نے کہا شاید وہ سر ہے کہ جو 6 ماہ حسین آخر میں لائے تھے وہ موجود نہیں. اب نیزہ بردار زمین کربلا میں نیزوں کو گاڑتے ہوئے چلے. شاید ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک نیزہ زمین کربلا پہ ایسا گیا, جب باہر آیا تو اس کی حنیف ننھا سا لاشا تھا. قاتل نے سامنے سر اتارا. نیزے کی علی بڑی ہوگی مگر اصغر کا ننھا سا سر چھوٹا تھا. ماں کے سامنے بلند ہوا, لاشا مقتل میں لے جایا گیا. جو لاشا آپ سنتے ہیں نا کہ امام علی مقام کا گھوڑوں کی سمہوں میں پامال ہوا, یہ پامالی فقط سید الشہداء کے لاشے کی نہ تھی مگر یہ کہ آپ کے لاشے کے ساتھ اصغر کا لاشا جو گھوڑے کی سمہوں میں. ایک 6 ماہ کے بچے کے جسم کا اندازہ لگائیے. بس اس لاشے کو سید الشہداء کے سینے پر دفن کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کرتے ہوئے اب عبداللہ کا باب الحوائج کا, طفل صغیر کا, عبداللہ رضیع کا, جس کی رضاعت کی عمر تھی, دودھ پینے کی عمر تھی, اس بچے کا واسطہ دیتے ہوئے یا ابا عبداللہ یا حسین الرانی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندك اشفع لنا. تمام تر حاجات کے لیے, امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے, بیزوں متعجل کے لیے, دنیا میں جو حاجات رہتے ہیں تمام عزاداران کی محافظت کے لیے کہہ دیجیے وجیہا عندہ. خاص طور پر جو بیویاں شہزادہ باب الحوائج کی جھولے سے نظر مانگتی ہیں, اولاد مانگتی ہیں, ان تمام کے لیے انشاءاللہ کہ باب الحوائج کے صدقے سے بہترین اولاد ملے. اس اولاد کو جب باب الحوائج کہیں اور وہ وقت آئے تو ہم اسی جذبے کے ساتھ قربان بھی کر سکیں, بچا بھی سکیں انشاءاللہ.
اس مادری تربیت کے لیے اور تمام معلومین کی مغفرت کے لیے، تمام مریضان کی شفایابی کے لیے، خاص طور پر ایک خاتون ہیں سیرت بطول، ان کا آپریشن ہے، اور جتنے بھی مریضان اس وقت آئی سی یو میں ہیں، ہاسپٹلس میں، آپریشن تھیٹرز میں، تمام کی شفایابی کے لیے کہہ دیجیے عند اللہ شعرنا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.